کہ فخر میری چادر ہے، اگر کوئی مجھ سے میری چادر چھینے گا تو میں اس سے لڑائی کروں گا. تو انسان پھر اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، انسان پھر کھڑا نہیں ہو سکتا. اس لیے کبھی بھی اپنے اندر فخر اور غرور، خاص طور پہ ہمارے ہاں جب ہمارے پاس مال آ جائے تو یہ برائی بھی ساتھ آتی ہے. کسی کے پاس 4-5 بیٹے ہوں تو یہ برائی آ جاتی ہے. کسی کا بہت اچھا گھر ہو تو یہ برائی اس کے اندر آ جاتی ہے. کسی کی بڑی اچھی گاڑی ہو تو یہ برائی اس کے اندر آ جاتی ہے. کسی کو اللہ نے خوبصورت بیٹے اور بیٹیاں دی ہوں اور جب رشتوں کی باری آئے تو پھر یہ برائی آ جاتی ہے. پھر انسان دوسروں کو نیچا سمجھتا ہے، حالانکہ سب انسان اللہ کے نزدیک برابر ہیں. تو سنسمہ علی الخرطوم فرمائے کہ ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے، جہنم کی داغ، جہنم کی آگ. آج بھی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں، یہ قرآن کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں، کہ انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ تو اسی وقت کی باتیں تھیں، انہی لوگوں کے لیے تھیں. آج تو کوئی نئی باتیں کریں، کوئی نیا نظام لے کر آئیں، کوئی اس میں جدت ہونی چاہیے. یہ ساری باتیں آپ کو آج بھی سننے کو ملتی ہیں. اور کون لوگ یہ باتیں کرتے ہیں؟ وہی لوگ کہ جو خود عمل نہیں کرنا چاہتے، جو خود عمل نہیں کرنا چاہتے. ورنہ ایمان والوں کے لیے ان کی اصل وہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. آپ دیکھیے کہ کتنا بہترین نظام ہے کہ 1400 سال سے اوپر زیادہ ہو گئے اور آج تک ہم اسی طریقے سے چلے آ رہے ہیں. یہ ایک کنٹینیویشن ہے. یعنی دنیا کا کوئی اور نظام آپ دیکھ لیں، ہر روز ان میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور کوئی بھی نظام دنیا میں 60-70 سال 100 سال سے زیادہ نہیں چلتا. اور جتنی بڑی بڑی سویلائزیشن دنیا میں گزری ہیں، چاہے وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رومن امپائر تھی، پرشین امپائر تھی، پھر بڑی بڑی گریک سویلائزیشن موجود تھی. اس زمانے میں انڈین اور چائنیز سویلائزیشن بھی موجود تھی. وہ ساری وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اتار چڑھاؤ آتا رہا، اور ان کے اصول بدلتے رہے، ان کے طریقہ زندگی بدلتے رہے. اور آپ کے سامنے ہے ابھی یہ جو کمیونزم تھا رشیا کا، 70 سال سے زیادہ نہیں سروائیو کر سکا. تو یہ دنیا میں مختلف نظام آتے ہیں جاتے ہیں، کوئی بھی سویلائزیشن آج تک اپنی جگہ نہیں کھڑی رہ سکی سوائے اسلامی سویلائزیشن کے. آج بھی آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے، آج بھی ہم وہی کرتے ہیں. وہ جمعے کی نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، آج بھی ہم وہی کرتے ہیں. ایک پورا ماحول تھا سچ کا، سچ بولنے کا، ایک پورا اسلامی معاشرہ تھا نیکی کا، ایمانداری کا. آج بھی ہمارے لیے وہی مشرع راہ ہے، آج بھی ہمارے لیے وہی رہنمائی ہے. تو ہم اپنے اس پورے کلچر سے، اس پوری تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں، اور اگر ہم اسی کو کنٹینیو کرتے رہیں گے تو اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے. ورنہ اگر اس دین کو انسانوں کی پسند اور ناپسند پر چھوڑ دیا جائے تو پھر ہر ایک کی پسند مختلف ہے، تو پھر وہ کوئی نظام زندگی تو نہیں ہو سکتا. اس بنیاد پر کوئی نظام زندگی چل بھی نہیں سکتا کہ جو انسانوں کی مرضی کے مطابق ہو. اس لیے رب نے جو نظام دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے جو نظام قائم فرمایا ہے، وہی نظام رہتی دنیا تک کے لیے امن اور سکون کا باعث ہے. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی
کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، یعنی انہیں اپنی قدرت پر اور اپنے اختیار پر پورا بھروسہ تھا، اور کہیں وہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے تھے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ کام کر لیں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ باغ ہے، باغ تیار ہے، پھل تیار ہیں، اب صبح ہم جا کے پھل توڑ لیں گے اور مارکیٹ جا کے بیچ دیں گے اور خوب کمائی کریں گے۔ کہیں بھی یہ محسوس نہیں کیا کہ اللہ ہی یہ سارا کچھ کرنے والا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو یہ کام ممکن ہوگا۔ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو صبح سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو۔ چنانچہ وہ نکل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں۔ یہ باغ والوں کا قصہ ہے کہ جنہوں نے ساری پلاننگ کر لی کہ صبح ہم سارا پھل تیار ہے اور باغ پھلوں سے لدا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، صبح ہم جا کے پھل توڑیں گے اور بازار میں بیچیں گے اور خوب کمائی کریں گے، لیکن کہیں یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ اللہ کا نام بھی ذکر کر دیا جائے۔ تو اسی رات پھر اللہ کی طرف سے اس باغ پر عذاب آیا اور وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور پھر جب وہ لوگ اس جگہ پہنچے اپنے باغ کی جگہ پہ تو کہنے لگے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے۔ آپ دیکھیے کہ یہی معاملہ ہے ہمارا بھی کہ اگر ہماری جیب میں پیسے ہیں اور ہم یہ سمجھنے لگیں کہ میں اگر کہیں سفر پہ جانا چاہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کچھ خریداری کرنا چاہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اگر گاڑی خریدنا چاہوں، گھر خریدنا چاہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس موجود ہے۔ جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے ہم اس پر بھروسہ زیادہ کرتے ہیں، لیکن جس ذات نے ہمیں وہ سب کچھ دیا ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اور اس کا ایک چھوٹا سا میں واقعہ بھی عرض کروں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے حدیث کا علم حاصل کرنے میں 10 سال گزارے، اور 10 سال کے بعد پورے 10 سال حدیث پڑھتے رہے۔ 10 سال کے بعد جب مکہ واپس آئے ہیں، مکہ کے رہنے والے تھے، 10 سال کے بعد جب واپس آئے تو ماں نے ان کو جب رخصت کیا تھا تو تھوڑے بہت پیسے دیے تھے اور ایک چادر دے دی تھی کہ چلو تمہارا کچھ وقت گزر جائے گا، لیکن بیٹا واپسی میں حدیث کا خزانہ لے کر آنا۔ تو وہ جب واپس آ رہے تھے تو ان کے اساتذہ نے، استادوں نے بہت سارا مال و دولت ساتھ کر دیا۔ تو جب مکہ پہنچے ہیں تو ماں بھی استقبال کے لیے آئی اور دیکھا کہ شافعی کے ساتھ تو بہت سارا مال و دولت ہے، تو ماں نے اپنا منہ پھیر لیا کہ شافعی میں نے تو تجھے حدیث کا خزانہ لانے بھیجا تھا اور تو دنیا کا خزانہ لے آیا۔ یہیں کھڑے کھڑے یہ سب مدینہ مکہ کے جو غریب لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، ان میں تقسیم کر دو تب ہم گھر جائیں گے۔ تو انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے سب کچھ ضرورت مندوں میں، غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ گھر کی طرف چلنے لگے تو اپنے خچر پر بیٹھے، ان سے وہ جو چابک تھا، وہ لکڑی وہ گر گئی، تو ایک لڑکے نے اٹھا کے ان کو پکڑائی، تو امام شافعی نے جیب سے 10 دینار نکال کے اس لڑکے کو دے دیے
ماں کی نظر پڑی، ماں نے کہا کہ شافی تیری جیب میں ابھی اور بھی کچھ ہے؟ تو فرمائے کہ ہاں ابھی 10 دینار اور ہیں، شاید آگے کہیں کام آ جائیں۔ تو ماں نے کہا کہ تجھے اپنے 10 دینار پہ اتنا بھروسہ؟ تو فرمائے کہ یہ بھی دے دو۔ فرمائے کہ اپنے 10 دینار پہ اتنا بھروسہ اور اللہ پہ نہیں بھروسہ؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال میں وہ نہیں سیکھا جو ماں نے ایک بات سے سکھا دیا۔ تو بھروسہ ہمیشہ اللہ کی ذات پہ کریں، چاہے آپ کی جیب میں موجود ہے، چاہے آپ کے گھر میں موجود ہے، چاہے آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے، آپ کی پوری دسترس میں ہے، لیکن تب بھی انسان یہی کہے کہ اللہ بس تو ہی کامیاب کر دے، تو ہی مجھے منزل پہ پہنچا دے، تو ہی میرے لیے آسانی پیدا کر دے۔ ایک بات اور بھی میں آپ سے عرض کروں کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور میں یہ ضرور چاہوں گا کہ سارے لوگ اس پر عمل کریں۔ فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لزم الاستغفار، فرمائے کہ جو انسان بھی استغفار کی پابندی کرے، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالی ہر تنگی میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم کو اللہ تعالی دور کر دیں گے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ تعالی